جسٹس صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی اس فیصلے کو آپ ایک کمزور فیصلہ سمجھیں گے؟ اور پھر ایک الزام تو پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی جماعت عائد کر ہی رہی تھی ان جج کے حوالے سے، اور پھر آج بھی بہت ساری چیزیں نکلیں کہ پتہ نہیں پہلے سے فیصلہ تھا، کیا تھا، وہ تھا. اس کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے ججمنٹ انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے جو سیشنز کورٹ کی، اور اس میں جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنی طرف سے جو ایویڈنس دی تھی انہوں نے دی کہ انہوں نے غلط بیانی کی اور کئی چیزیں چھپائیں، اور اس طرح سے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت ان کا جرم ثابت ہوا، وہ یہ دکھا ہے. اب اس کا ان لوگوں کا کراس ایگزامینیشن بھی ہوا، یہ بھی مینشنڈ ہے اس میں. ان کے وکیل نے، پی ٹی آئی کے وکیل نے کراس ایگزامینیشن بھی کیا. پھر اس کے بعد جہاں پہ اس میں خامی ہے اس کیس میں، وہ صرف یہ ہے، اور ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وٹنسز کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہوا، ان کی ایویڈنس، اور وہ اس کو ان کو کہہ کے الگ کر دیا گیا چونکہ وہ irrelevant تھے. یہ فیصلہ کیا گیا. اب اس میں یقیناً اگر یہ اب جب جائیں گے اپیل میں جائیں گے تو ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا. رائٹ. کیونکہ کوئی کسی ایکیوزڈ کو آپ بغیر وہ اپنی ڈیفینس میں ایویڈنس لائے ہوئے آپ اس کو خارج نہیں کر سکتے. مانا کہ شاید ریلیونٹ تھے وٹنسز ہو سکتا ہے، اور قانون تو یہی ہے کہ وٹنسز جو لائے جائیں وہ ریلیونٹ وٹنسز ہوں، یہ نہیں کہ آپ کہیں اور سے پڑھ کے آدمی لے آئیں. یہاں پہ انہوں نے شاید انکم ٹیکس ایڈوائزرز لے کے آئے تھے، اور اب یہ ان کا یہ کہنا کہ جی ہم کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے تھے ان کے تھرو، لیکن انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا. یہاں پہ تو کمزوری ہے اس جج میں، اور میرے خیال میں اسی کی بنا پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہو جائے یا ریمانڈ ہو جائے واپس ٹرائل کے لیے، کہ ان کے وٹنسز کی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے دوبارہ، کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے.